اچھا کھانا کھا رہا ہے، اچھے مشروبات پی رہا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا حساب نہیں لے گا، کوئی حساب نہیں ہوگا ماہ رمضان کے کھانے پینے کا، پہننے کا۔ اور رمضان سے ہٹ کر جو 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں میں بندہ جو بھی کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، مشروب پیتا ہے، اچھی غذائیں کھا لیتا ہے، اچھا لباس پہن لیتا ہے، تو قیامت کے دن ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر اس دن تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو یہ تمام نعمتوں کے بارے میں میدان حشر میں سوال ہوگا، لیکن رمضان میں جو بندہ استعمال کر لے کوئی اس کا سوال نہیں ہوگا، کوئی اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، حساب نہیں لیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ ماہ رمضان ہے۔ تو رمضان شریف میں اگر کسی کو موت آئے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور کسی کافر کو موت آئے چاہے رمضان ہو کہ غیر رمضان ہو، اس کا ٹھکانہ تو جہنمی ہوتا ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ ماہ رمضان میں مرنے کی دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ رمضان کی موت عطا فرما، کہ رمضان کی جو موت ہے بڑی پیاری موت ہے، کہ نہ قبر کا عذاب ہے، نہ میدان حشر کی گرمی اس کو محسوس ہوگی، نہ پلسرات میں اس کو دشواری ہوگی، بلکہ ہر جگہ کامیاب ہو جائے گا اور بلا حساب داخل جنت کر دیا جائے گا۔ تو یہ پیارے بھائیوں ماہ رمضان ہے کہ رمضان شریف کی یہ برکتیں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں کیا ہے، اگر میری امت جان لے تو یہ تمنا کرے گی کاش پورا سال رمضان ہوتا، پورا سال رمضان ہوتا۔ کہ رمضان کی برکتیں معلوم نہیں ہیں ہمیں، ہم تو اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ حقیقت سے واقف ہو جائیں ہم تمنا کریں گے کاش سارا سال رمضان ہوتا۔ تو میرے بھائیوں ماہ رمضان یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام علیہ رضوان پورے روزے رکھا کرتے اور اس کے بعد راتوں میں تراویح پڑھا کرتے، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے، صدقہ خیرات کرتے، غریبوں مسکینوں کا خیال فرماتے، اور جن کو اللہ نے نوازا، جن صحابہ کو اللہ نے نوازا تھا، وہ صحابہ جن پر زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی وہ اپنی زکوٰۃ انبا نکالتے اور زکوٰۃ غریبوں میں، بیواؤں میں، یتیموں میں، مستحقین میں وہ زکوٰۃ کو تقسیم کر دیا کرتے۔ تو میرے پیارے بھائیوں زکوٰۃ ادا کرنا یہ رمضان سے ریلیٹڈ نہیں ہے، بلکہ انسان مسلمان جب صاحب نصاب ہو جاتا ہے 1 سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کا رمضان سے کنسرن نہیں ہے، لیکن لوگ جو ہے رمضان اس لیے زکوٰۃ نکالتے ہیں کہ رمضان میں ہر نیکی کا ثواب زیادہ کر دیا گیا، ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہوئی۔ اگر 1000 روپیہ آپ نے زکوٰۃ دیا تو یہ غیر رمضان میں 70,000 روپے زکوٰۃ دینے کے برابر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک نیکی 70 نیکی کے برابر جو ہے۔ تو اس لیے ماہ رمضان میں لوگ اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں تاکہ زیادہ ثواب ملے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کا حساب کر کے پوری زکوٰۃ ادا کرے اور جو مستحق ہے زکوٰۃ کے ان تک زکوٰۃ کو پہنچائے، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرض ہے، یہ معاف نہیں ہے۔ پیارے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ماہ رمضان کے روزوں کے جو روزے رکھتے ہیں اس کا فطرہ بھی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ یہ فطرے کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فطرہ ادا کرو کہ تمہارے روزوں کی پاکیزگی ہے، کہ روزے کی حالت میں بندے سے جو بھی غلط الفاظ زبان سے نکل گئے، جانے انجانے میں، جان بوجھ کر نہیں، انجانے میں الفاظ نکل گئے، تو یہ جو فطرہ ادا کرتے ہیں وہ فطرہ ادا کرنے کی برکت سے رمضان شریف کے روزوں میں اگر کچھ کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرما دیتا ہے اور روزوں کو قبول فرما لیتا ہے۔ لہٰذا یہ فطرہ ادا کرنا یہ واجب ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کر اعلان کر دو، گلیوں میں، شہر میں اعلان کر دو کہ اللہ نے فطرہ واجب کر دیا ہے، یہ فطرہ واجب کر دیا گیا ہے، اعلان کر دینے کا حکم دیا آپ علیہ السلام نے۔ یہ فطرہ یعنی ایک مسلمان کی طرف سے روزوں کا فطرہ ہوتا ہے 2 کلو 45 گرام گیہوں، آٹا یا اس کی قیمت، یہ فطرہ ہے۔ اور مالداروں کا بھی فطرہ ہوتا ہے اس سے دگنا، یعنی کھجور اور کشمش، یہ بھی جو ہے 4 کلو جو ہے وہ کھجور یا 4 کلو کشمش، یہ مالداروں کا فطرہ ہے۔ غریب لوگوں کا فطرہ یہ 2 کلو 45 گرام گیہوں، آٹا یا اس کی قیمت ہوتی ہے۔
لیکن آج کل یہ ہو گیا کہ غریب ہو کہ امیر ہو سب یہی فطرہ دے رہے ہیں، جبکہ مالداروں کو یہ فطرہ دینا درست نہیں ہے۔ مالدار لوگ جو ماشاءاللہ سے جن کو اللہ نے بہت نوازا ہے، تو ان کے گھر والوں کا فطرہ ایک غریب مسلمان کے فطرے کے برابر نہیں۔ ایک عام مسلمان ہے جو روز کماتا ہے، روز کھاتا ہے، تو اس کا جو فطرہ ہے وہ فطرہ 2 کلو گیہوں ہے، 50 گرام اوپر۔ مالدار کو 2 کلو گیہوں دینا نہیں ہے، بلکہ اس کو کشمش یا پھر کھجور دینا ہے۔ وہ کتنے کلو؟ 4 کلو، 4 کلو 100 گرام، یہ ان کو فطرہ دینے کا حکم ہے۔ اور یہ فطرہ دینا کس کو ہے؟ یہ فطرہ اسی کو دینا ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے۔ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اسی کو فطرہ دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ صدقہ واجبہ ہے، اور زکوٰۃ بھی صدقہ واجبہ ہے۔ تو یہ صدقہ واجبہ یہ انہی کو دیا جاتا ہے جو اس کے مستحق ہے۔ تو مستحق کون ہے؟ فرمایا مستحق جو ہے وہ فقیر ہے اور مسکین ہے اور اللہ کی راہ میں سفر کرنے والا مسافر ہے، جو سفر پہ مسافر ہے کوئی، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور فرمایا کہ جو مقروض ہے، قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ فطرہ دیا جا سکتا ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے، مسافر تو عام مسافر ہے لیکن اللہ کی راہ میں نکلا ہوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ 5 لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 فقیر۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو آگے فقیر، یہ جو بھیک مانگتے ہیں، یہ فقیر نہیں۔ فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ ہے کھانے کو، پہنے کو کچھ ہے، ایک آدھ دن کا کھانے پینے کا انتظام ہے اس کے پاس، 2-4 دن کا انتظام ہے کھانے کا، تو وہ فقیر ہے۔ اور مسکین وہ ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہے، ایک وقت کا لباس اس کے پاس نہیں ہے۔ ایک دن لباس پہن لیا، لباس میلا ہو گیا، اب دوسرے دن پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، تو وہ مسکین ہے۔ اور مسکین کو یہ حکم ہے کہ وہ چاہے تو مانگ سکتا ہے، بھیک مانگ سکتا ہے مسکین۔ فقیر جو ہے جس کے پاس کچھ ہے، یعنی آج کے لیے بھی ہے، کل کے لیے بھی، پرسوں کے لیے بھی ہے، کھانا بھی ہے، پہننے کے لیے کپڑا بھی ہے، تو وہ مسکین نہیں ہے، وہ فقیر ہے۔ اور فقیر کو مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پاس عام 2-4 میں جو بھی گھر پہ مانگنے آ جاتا ہے اس کو فقیر کہتے ہیں۔ ارے فقیر آیا، دینے والا کو دیتا ہے، نہیں دینے والا آگے تو صاحب کہہ دیتا ہے۔ تو شریعت میں جس کو فقیر اور مسکین کہا گیا، اس کی صحیح ڈیفینیشن یہ ہے کہ مسکین وہ کہ جس کے پاس ایک دن کا کھانا بھی نہ ہو، ایک دن کا کھانا بھی نہیں ہے، اگر ہے تو بھی تھوڑا ہی ہے، بس آج کھا لے گا تو ختم ہو جائے گا، یہ مسکین ہے۔ اور فقیر وہ کہ جس کے پاس 2-4 دن کا کھانا تو ہے، 2-4 دن کے لباس تو ہے، کچھ دن چلا سکتا ہے، کھانا بھی ہے گھر میں، راشن وغیرہ بھی ہے، کچھ لباس بھی ہے، تو وہ فقیر ہے۔ تو فقیر کو مانگنے کی اجازت نہیں ہے، وہ محنت کر کے کمائے، مانگنے کی اجازت نہیں۔ مسکین جو ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، خلاص ہے بالکل، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ سوال کر کے مجھے زکوٰۃ دے دو، میں غریب ہوں، میری مدد کر دو، میں غریب ہوں، کہ وہ سوال کر سکتا ہے۔ تو یہ 2 ہو گئے۔ اور تیسرا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکلنے والا، یعنی اللہ کی راہ میں کفار سے مقابلے کے لیے نکلنے والا، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اللہ کی راہ میں یہ جو مدرسے کے طلبہ ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ ہیں، یہ اللہ کی راہ میں ہیں۔ جب یہ گھر سے نکل کر مدرسے میں آ جاتے ہیں، اپنے گھروں کو لے جاتے ہیں، مدرسے میں رہ جاتے ہیں، تو یہ اللہ کی راہ میں ہیں۔ اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اللہ کی راہ میں آ گئے، حفظ کر رہے ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں، یہ فی سبیل اللہ ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ مقروض ہے، قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، تو جو قرضے میں ڈوبا ہوا ہے اس کو زکوٰۃ دے کر اس کا قرضہ ختم کر کے اس کو اوپر لایا جا سکتا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور فرمایا کہ جو مسافر ہے، اگرچہ کہ اپنے شہر میں مالدار ہے، اپنے شہر میں مالدار ہے، لیکن باہر نکل گیا، باہر جانے کے بعد اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے، پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، مسافر ہے، تو ایسا مسافر اگرچہ کہ اپنے شہر میں، اپنے وطن میں، اپنے گھر پہ، اپنے محلے میں وہ مالدار ہے، لیکن باہر نکل گیا، یہاں سے وہ دلی چلا گیا، یو پی چلا گیا، ایم پی چلا گیا، تمل ناڈو چلا گیا، بمبئی چلا گیا، وہاں جانے کے بعد اس کے پاس پیسے چوری ہو گئے یا کوئی مسئلہ ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے، اس کے پاس پیسے نہیں اس کے پاس، تو اس کی بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ لیکن آج کے دور میں چونکہ ہر ایک کے پاس جو موبائل ہے
وہ موبائل کے ذریعے چاہے جو ہے کشمیر سے کنیا کماری تک کہیں بھی چلا جائے، بمبئی سے لے کے بنگال تک چلا جائے، آسام تک چلا جائے، اس کے پاس جو ہے گوگل پے ہے اور موبائل اس کے ساتھ میں ہے، وہ جو ہے کسی طرح سے ایڈجسٹ کر سکتا ہے. لیکن اس کا فون بھی چوری ہو گیا، اس کی ویلٹ بھی چوری ہو گئی، فون بھی چوری ہو گیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگرچہ کہ اپنے وطن میں مالدار ہے، لاکھ پتی کروڑ پتی ہے، لیکن اب اس کا فون بھی چوری ہو گیا اور شہر سے دور ہے، تو اس کو بھی زکات دے کر مدد کی جا سکتی ہے، اس کی زکات ادا ہوگی. بلکہ ضروری ہے کہ وہ غیر سید ہو، سید کو زکات نہیں دی جا سکتی. تو الغرض پیارے بھائیوں، جن جن کو زکات دی جا سکتی ہے انہی کو فطرہ بھی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ دونوں صدقہ واجبہ ہیں. جن کو سادات کو نہیں دیا جا سکتا کیونکہ یہ مال کا میل ہے، مال کا میل یہ سید کو نہیں دیا جا سکتا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کھجور آئے، صحابی لا کے رکھے یا رسول اللہ یہ صدقے کے کھجور ہے. امام حسن جو رسول پاک کے نواسے ہیں انہوں نے ایک کھجور اٹھا لی، امام حسن یا امام حسین نے ایک کھجور اٹھا لی اور اس کو منہ میں ڈال لیا. تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کھا کہ یہ نکال دو، یہ صدقہ ہے، یہ صدقے کی کھجور ہے، یہ نکال دو. یہ فرما کر آپ علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک امام حسین کے منہ میں ڈال کر وہ کھجور نکال دی، اس کو باہر کر دیا. کہ فرمایا کہ اے بیٹے ہم سید ہیں، تم سید ہو اور تمہارے لیے یہ صدقہ نہیں ہے. تو جتنے امام حسین کی اولاد میں سے ہیں، آل رسول سے ہیں، سید ہیں، تو ان کا ادب کرنا یہ فرض ہے، اور ان کو ان کی تعظیم نہ کرنا، ان کی بے عزتی کرنا، ان سے دشمنی کرنا یہ حرام ہے. اور اگر کوئی اپنے آپ کو سید نہ ہو کر سید ظاہر کرے تاکہ لوگ میری عزت کریں، میرا ادب کریں، میرا ریسپیکٹ کریں، تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ شخص اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ کوئی نفل قبول ہوگا، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی. کیونکہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے سمجھتے نہیں کہ سید کیا ہے، اپنے نام کے ساتھ سید، کوئی نو مسلم ہے اسلام قبول کر رہے ہیں اور پھر جو ہے اپنے نام کے ساتھ سید لگا لے رہے ہیں. ارے نو مسلم سید کیسے ہو جائے گا بھائی؟ ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، سید نہ رہ کر اپنے آپ کو سید ظاہر کرنے والے کی نہ نمازیں قبول ہے، نہ فرض نماز، نہ نفل نماز، نہ کوئی عبادت اس کی اللہ قبول فرمائے گا. یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو جو سید ہے وہی سید ہے، سید نہ رہ کر اپنے آپ کو سید بلوا لینا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے. اور جو سادات کرام ہیں، سادات کرام کے لیے فرمایا گیا کہ ان کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ مال کا میل ہے. آپ علیہ السلام نے اس کو منع فرمایا ہے کہ نہیں لے سکتے. لیکن اب سادات میں غریب بھی رہتے ہیں، غریب غربا بھی ہے سادات کے اندر، پھر ان کو زکوٰۃ نہ دے تو کیا دے؟ تو فرمایا گیا کہ سید کو زکوٰۃ دینے کے بجائے آپ کی جو حلال کمائی ہے اس میں سے جو پاک رقم ہے وہ پاک رقم بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ لے جا کر کے ان کی خدمت میں پیش کریں کہ یہ آپ کے لیے ہماری طرف سے تحفہ ہے. کہ وہ سادات کی تعظیم ہے، سادات کا ادب ہے، سادات کا احترام ہے. پیارے محترم بھائیوں، ماہ رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اپنے بندوں پر خصوصی کرم فرماتا ہے اور رزق بڑھا دیتا ہے. کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، رزق میں برکت فرما دیتا ہے. تو یہ کوئی دے رہا ہے کسی کو، اس کا دینا نہیں، حقیقت میں اللہ نے رزق بڑھا دیا ہے، اللہ نے رزق میں کشادگی کر دی ہے. تو اس ماہ محترم کا ادب اور احترام کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نماز سے 5 وقتہ کی پابندی کے ساتھ تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے. کیونکہ تراویح بہت سارے مسلمان بھائی تراویح سے دور بھاگ جاتے ہیں. 4 دن 5 دن میں جہاں قرآن ختم ہوتا ہے، کہیں 5 دن میں قرآن ختم ہو رہا ہے، روزانہ 6 پارے ہیں، چلو جناب 6 پارے پڑھ لیے اور 5 دن ہو گئے، اب اس کے بعد تراویح پڑھنا ہی چھوڑ دیا، عشاء پڑھے مسجد سے باہر نکل کے چلے گئے. یہ غلط طریقہ ہے. فرمایا گیا کہ تراویح جو ہے یہ 20 رکعت تراویح پڑھنا چاند رات سے لے کر کے چاند رات تک یہ ہر مسلمان کے لیے سنت موقدہ ہے. سنت موقدہ ہے کہ اس پر تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کا عمل رہا. کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے آپ نماز تراویح آپ نے پڑھائی. اس سے پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے
3 दिन तरावी पढ़ाई, उसके बाद सरकार ने छोड़ दिया कि ये मेरी उम्मत पर अल्लाह फर्ज ना कर दे, उम्मत मशक्कत में ना पड़ जाए। मैं तो पढ़ रहा हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में मेरी जो उम्मत होगी, अगर फर्ज कर दिया गया अल्लाह की तरफ से तरावी पढ़ना, तो फिर अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो सब गुनाहगार होंगे। इसलिए आका अलैहिस्सलाम 3 दिन तरावी पढ़ाकर तरावी को छोड़ दिए। सरकार को मालूम कि हम कितने निकम्मे हैं, तो इसको फर्ज ना हो जाए, उम्मत मशक्कत में ना पड़ जाए, उम्मत तकलीफ में ना आ जाए। जैसे ईशा की नमाज फर्ज है, इसी तरह तरावी भी फर्ज ना हो जाए, रमजान में तरावी फर्ज ना कर दी जाए अल्लाह की तरफ से। तो सरकार ने उसको रोक दिया। सरकार 3 दिन के बाद मस्जिद को नहीं आए, तरावी नहीं पढ़ाई। सिद्दीक़ अकबर का दौर गुजर गया, फारूक आज़म का दौर आ गया, 2 साल 6 माह दौरे सिद्दीकी गुजर गया, दौरे फारूकी आया। हज़रत उबई बिन काब, ये वो सहाबी, अंसारी सहाबी जो बेहतरीन कुरान के कारी, सबसे अच्छा सहाबा में सबसे अच्छा कुरान पढ़ने वाले सहाबी का नाम उबई बिन काब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप मस्जिद में इमामत कर रहे हैं, तरावी पढ़ा रहे हैं, सहाबा कराम सफ़े बांधकर ईशा की नमाज के बाद तरावी पढ़ रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में तशरीफ ले आए और देखकर फरमाया, क्या खूब बिदअत है, क्या खूब अच्छा तरीका है, क्या प्यारा तरीका है। नमाज हो गई, बीबी काब से पूछा कि ए उबी, ये कौन सी नमाज पढ़ा रहे थे? अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन, तरावी पढ़ा रहा था 20 रकात। आपने फरमाया कि तुमने बहुत अच्छा अमल किया, अब ये अमल जारी रहना चाहिए, ये अमल जारी रहना चाहिए। अब उसके बाद ये अमल को हमेशा हमेशा के लिए जारी कर दिया गया। और हजरत उस्मान गनी मौजूद हैं, हजरत अली इब्न अबी तालिब, मौला अली मौजूद हैं, अजिल्ला सहाबा कराम मौजूद हैं। किसी सहाबी ने एतराज नहीं किया कि नहीं 20 रकात क्यों, फारूक आज़म जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। तमाम सहाबा कराम का ये तरीका रहा और जब से लेकर अब तक हर दौर में तरावी की नमाज 20 रकात अदा की जाती रही और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक तरावी 20 रकात पढ़ी जाएगी। तो आप सबसे गुजारिश है तरावी का भी एहतमाम फरमाएं कि रमजान में एक सजदा करने पर 1500 नेकियां अता की जाती है। एक सजदा करने पर 1500 नेकियां। तो जो 20 रकात तरावी पढ़े, 2 रकात के 4 सजदे होते हैं, कितना अजीम शान सवाब उसके हाथ आ रहा है। घरों के अंदर बैठने या दुकानों वगैरह घूमने फिरने, बाजारों में जाने के बजाय बंदा तरावी का एहतमाम कर ले, 20 रकात तरावी पढ़ ले, तहज्जुद का एहतमाम कर ले और सहरी का सही इंतजाम कर ले, इफ्तार का सही इंतजाम कर ले, रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करे, हराम रोजी से अपने आप को बचाए ताकि उसके रोजे महफूज हो। क्योंकि हदीस पाक में है कि जो हराम का लुक़मा खाता है तो अल्लाह ताला 40 दिन की इबादत को कबूल नहीं फरमाता, तो उसके रोजे भी चले गए। 40 दिन में 30 दिन का तो महीना होता है। अगर कोई बंदा रमजान से 2 दिन पहले हराम खा ले तो उसकी 40 दिन की इबादत गई, तो रमजान के पूरे रोजे गए, तरावी भी चली गई, पूरी इबादत में उसकी रायगा हुई। क्यों? हराम जो खाया। तो जो सूदखोर हैं, सूद खाते हैं, लोगों का माल हड़प लेते हैं, जमीनों पे कब्जे कर लेते हैं, घरों पे कब्जे कर लेते हैं और अपने आप को बड़े अच्छे मुसलमान समझकर मस्जिद में आके बैठे हैं, साहब टोपी पहनकर बैठे आकर, और कारोबार क्या है? सूदी कारोबार है। क्या रोजे कबूल होंगे? लोगों को इफ्तारियां करा रहे हैं, सहरी करा रहे हैं, खुद हराम का कमा रहे हैं। तो ये हराम का माल कमाकर लोगों को सहरियां कराएंगे, इफ्तार कराएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, लाइन लगी हुई ज़कात दे रहे हैं। माल कौन सा है साहब? हराम का माल कमा कर, तो इससे कोई इबादत कबूल नहीं होगी। तो ऐसे माल से बचना चाहिए। रिज़्क़ हलाल ये कमाना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़ हलाली अता फरमाए। आमीन। सुन्नत अता फरमा लीजिए। एक ऐलान समाप्त फरमाइए। माशाअल्लाह